عزیز بھائیوں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے، ہفتہ ہوا ہے زیادہ سے زیادہ، ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست، جماعت کے بہت ہی اچھے ساتھی اور اسی طرح جماعت کے ذمہ دار بھائی نسیم صاحب کا انتقال ہوا۔ یقین کیجئے میرے تو بہت ہی اچھے دوست تھے، نہ صرف دوست، میرے محسن بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، جو آج اللہ کی توفیق سے مجھے اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید سے وابستہ کیا، جو آج یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کہ میں حق کی بات، توحید کی بات لوگوں تک ڈیلیور کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھائی نسیم کا بہت بڑا کردار تھا۔ انہوں نے سن 2001 کے اندر مجھ پر محنت شروع کی، سمجھانا شروع کیا، یعنی انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج کھڑا ہوا ہے۔ یہ بندہ نسیم، یقین کیجئے بہت ہی نڈر، دلیر، بہادر، مجاہد، جری، اللہ کے دین کا پشتیبان، اللہ کے دین کا نگہبان، صبح و شام دن رات اس کی کوشش ہوتی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو کل وقتی وقف کیا ہوا تھا۔ جب اس بندے کے انتقال کی خبر مجھ تک پہنچی، میرے خیال ہے دن کے 12 بجے کا ٹائم تھا، میرے پاس فون کال آئی، کہا نسیم بھائی کے بارے میں کچھ معلوم چلا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ جوان تڑنگا بندہ، ٹھیک ہے بیمار تھا، ابھی ان چند دنوں کے اندر تھوڑی بہت بیماری تھی، لیکن اس بیماری سے کہیں بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ دنیا کو یوں ہی چھوڑ کے اچانک چلا جائے گا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی نسیم بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بندہ جو اتنی زیادہ عمر بھی نہیں، یہی 44-45 سال عمر کا، صحت مند، طاقتور، توانا، تھوڑا سا بیماری کے دنوں کے اندر کچھ کمزور سا ہوا تھا، لیکن وہ بیماری سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ پتے کی پتھری سے معاملہ شروع ہوا، معاملہ بگڑتا رہا، تھوڑا سنبھلتا رہا، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی گھر، نارمل تھا، ہم نے اس کو نارمل سمجھا، لیکن وہی چیز ان کی بیماری کی جو ابتدا بنی اور وہی ان کو قبر کے اندر لے گئی۔ بھائی کو ہم نے غسل دیا، کفن دیا، پورے ادب احترام کے ساتھ ان کی میت کو ہم نے قبر کے اندر اتارا۔ جب اس کی میت کو قبر میں اتار رہے تھے، میں بغور یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ میت لائی گئی، نسیم بھائی کی میت کو پورے ادب احترام سے، کسی نے کہا کہ دیکھو یہاں سے سائیڈ ان کی کہیں ایسا نہ ہو ٹکرا جائے، کہیں سر اتارتے ہوئے قبر میں لگ جائے، پوری تعظیم، تکریم، محبت کے ساتھ ان کی میت کو قبر میں اتارا گیا۔ اس کے بعد ایک سلیب رکھی گئی، دوسری رکھی گئی، تیسری رکھی گئی۔ سلیپوں کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی دراڑ تھی، ان دراڑوں کو بھرنے کے لیے مٹی کا گارا لگا دیا گیا۔ اب قبر چاروں طرف سے بالکل پیک ہو چکی تھی۔ پھر یقین کیجیے اپنے ہی جاننے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، محلے والے بھی تھے، جماعت والے بھی تھے، سب نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ان کی قبر پہ ڈالنا شروع کی۔ من مٹی تلے دبا کے جب ہم واپس جانے لگے، میرے ایک دوست ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو نسیم بھائی کو ہم نے، ان کی میت کو کتنے ادب احترام، کتنی عزت، کتنی تکریم کے ساتھ قبر کے اندر اتارا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا تو مٹی بھی ہم نے ان کی کفن کے اوپر نہیں گرنے دی۔ یہ عزت تھی نا، یہ محبت تھی۔ لیکن میں نے کہا کہ اب کیا معاملہ ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو کچھ ہم عزت کر سکتے تھے، محبت کا اظہار کر سکتے تھے، ہم کر کے آ گئے۔ میں نے کہا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا حال کیا جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ اور آپ کے اعمال جانے۔ اس سے بڑھ کے خدا کی قسم کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ اپنی ماں کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے، نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے، نہ بچے باپ کے لیے، نہ باپ بچوں کے لیے۔
जो कुछ अदब एहतराम था, मोहब्बत थी, वो सब कुछ कर दिया, लेकिन कब्र के मामलात तो वही झेलेगा जो कब्र की जिंदगी गुजारेगा। कहते हैं ना कि कब्र की बातें, कब्र के मामलात वही जान सकता है जो कब्र के अंदर है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जिंदगी मेरी और आपकी भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह भाई नसीम को हमने अपने हाथों से कब्र के अंदर दफनाया था, उसी तरह जिस तरह मैंने अपने माँ बाप को कब्र के अंदर दफनाया था, जिस तरह मेरे माँ बाप ने अपने माँ बाप को कब्र के अंदर दफनाया था, अल्लाह की कसम एक दिन मुझे और आपको भी मेरे अपने जानने मानने वाले, मोहब्बत का दावा करने वाले मनोमन मट्टी तले दबा के आ जाएंगे। वो कब्र होगी तरह मैं होऊंगा, मेरे अमाल होंगे। ये कब्र मेरे मोहतरम भाइयों, ये कब्र मुझे और आपको पुकार रही है, और मैं और आप आज मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें यकीन ही नहीं इस बात के ऊपर कि मुझे भी मरना है। अल्लाह की कसम मुझे भी मरना है एक दिन। मेरे अपने चाहने वाले, मोहब्बतों का दम भरने वाले मुझे मरने के बाद एक रात भी घर में गुजारने की इजाजत नहीं देंगे। इंतकाल हुआ, मैयत को गुस्ल दिया जाए, मैयत को गुस्ल दे दिया गया, मैयत को कफन दिया जाए, कफन दे दिया गया। अब तदफीन कब होगी? जिस घर को उसने अपने रुपए पैसों से बनाया था, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जिस घर को बनाने के लिए उसने शब रोज एक किए थे, उसकी मैयत को, उसकी कफन शुदा लाश को, उसके बीवी और बच्चे और घर वाले, कुंबा कबीला वाले एक रात भी अब उस घर में गुजारने की इजाजत नहीं दे सकते। यह है दुनिया की हकीकत। ये मौत अटल हकीकत है, और इस मौत से मैं और आप बचना चाहते हैं, लेकिन नहीं बच सकते। कोई भी मरने को तैयार नहीं, मरना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मरना है। मरने को कोई तैयार नहीं, लेकिन मरना फिर भी है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक अरबी शायर है, उसने बड़ा खूब एक शेर कहा कि अलमौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। ये मौत का जाम वो जाम है जो चाहे पीना या ना चाहे उसे पीना पड़ेगा। ये कब्र वो हकीकत है जो इस कब्र में जाना चाहे या ना जाना चाहे उसे जाना पड़ेगा। मौत कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मौत तो फिर भी आएगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। बड़े बड़े महलों में, बुर्जों में जाके छुप जाओगे, मौत जब आएगी तुम्हें वहां से निकाल के ले जाएगी। मौत तो